وہ تو الگ چیز ہے. لیکن آج ہوا یہ کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایڈوائزر عامر میر کہتے ہیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پی سی بی کے نقصان سے متعلق بھارتی میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان خبروں سے ان کی صداقت نہیں. اور میگا ایونٹ کے لیے آئی سی سی کا بجٹ $70 ملین تھا اور اس سارا خرچ آئی سی سی نے کیا ہے. تو پہلے ہم انہی کی زبانی سن لیتے ہیں, پھر ذرا ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ انڈیا کیا پروجیکٹ کر رہا ہے اور اصل کہانی کیا ہے. یہ کہنا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے, یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے. ٹورنامنٹ کے تمام ایکسپنسز جو ہیں وہ آئی سی سی اٹھاتا ہے, اور اس ٹورنامنٹ کے لیے آئی سی سی کا جو بجٹ تھا وہ $70 ملین کا تھا, اور پاکستان کے لیے انہوں نے $10 ملین مختص کیے تھے. حقائق آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آ سکے, اور جو یہ انڈین میڈیا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور جو $3 ارب منافع کا تخمینہ ہے اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے گراؤنڈ فیس اور گیٹ منی یعنی ٹکٹوں کی فروخت سے ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ جو منافع پاکستان کرکٹ بورڈ کے حصے میں آئے گا وہ $3 ارب کا ہے. چیئرمین محسن نقوی کے دور میں پی سی بی کی فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ مضبوط تر ہوئی ہے. مالی سال 2023-24 کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاریخ کا ریکارڈ پروفٹ ارن کیا ہے. جی, تو اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ انڈین پروپیگنڈا کن کن سٹیجز پر کیا گیا اور کیسے کیا گیا, ود ایگزامپلز آپ کو ایک دفعہ یاد دہانی کرواتے ہیں. سب سے پہلے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد سے آج بھارت پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے. وی آل نو دیٹ پہلے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کیا, جس کی وجہ سے ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان تاخیر سے ہوا. براڈ کاسٹرز کو 1 مہینہ لٹکائے رکھا اور براڈ کاسٹرز کو نقصان بھی ہوا. پھر آئی سی سی پہلے ہی بھارت کے دباؤ میں رہتی ہے. آخر میں بھارت کی مان کر اس کے سارے میچز دبئی منتقل کر دیے گئے. بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی نیوٹرل وینیو کے اوپر, ہائیبرڈ ماڈل کے اوپر, اور پھر دبئی سارے میچز شفٹ کر دیے گئے. اس کے بعد بھارت نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جرسی پر میزبان پاکستان کا لوگو استعمال نہیں کریں گے. آخرکار لوگو استعمال کرنا پڑا. جب یہاں بات نہیں بنی, یہاں پر نئی دال گلی, تو پھر بھارت نے اپنے کپتان روہت شرما کو پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا. میگا ایونٹ کی اوپننگ سیریمنی بھارت سے برداشت نہیں ہوئی اور پاک فضائیہ کے جہازوں کی اڑان پر پروپیگنڈا کیا گیا. اس کے بعد پھر تھریٹ الرٹ, جب ایونٹ کا آغاز ہوا, پھر تھریٹ الرٹ کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی گھڑا گیا. اس کے بعد ایونٹ کے دوران کیوی پلیئر رچن رویندرا کے موبائل فون چوری ہونے کا الزام بھی بھارتی میڈیا میں زیر گردش رہا. لیکن اس سب کو ہم نے جو ہے وہ اس کو ان کو منہ کی کھانا پڑی بھارتی میڈیا کو. موبائل چوری کا الزام جو تھا وہ بھی فیک نکلا, اور اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی تصحیح بھی کی. اب جھوٹا پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ پی سی بی کو میگا ایونٹ میں نقصان ہوا ہے. اچھا, اب جو نقصان کا وہ ہمیں تخمینہ تقریباً بتا رہے ہیں وہ 85% لاس بتا رہے ہیں, اور پلیئرز کہتے ہیں جی ان کو کافی ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اگر انڈین روپیز میں وہ کنورٹ کر کے کہہ رہے ہیں جی 869 کروڑ یعنی 869 کروڑ کا جی انڈین روپیز پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ ان کا بڑا دعویٰ ہے. اچھا چلیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے, اس دعوے کے حقائق بالکل آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن ذرا ہم نیوزی لینڈ پاکستان سیریز کی بھی بات کر لیتے ہیں. اس کو کیوں ہم بھول کے بیٹھ گئے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز بچانے کا, اچھا میں رک گئی ہوں اس بات پہ, سیریز بچانے کی بات پہ. سیریز بچائیں, 5 میچز ہیں اس سیریز میں ماشاءاللہ, اور 2 تو ہم ہار گئے. تو بس ہم کیا سوچیں, جس طرح ہارے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. چلیں تو پہلے ہم اپنی پہلی سٹوری ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر بعد میں دل چلائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی صاحب ان دی اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ صاحب فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. شاہد صاحب, چیمپئنز ٹرافی کا کامیاب انعقاد ہوا, پاکستان نے ہوسٹ کیا, کمال پاکستان کی تعریف ہوئی ہوسٹنگ کی, انٹرنیشنل پلیئرز آئے. اب لیکن تعریفیں کرتے رہے انٹرنیشنل پلیئرز. بالکل, لیکن بھارت نے جو کردار ادا کیا ہے, جو جس طرح سے بھارتی میڈیا نے پروپیگیٹ کیا ہے ہر ایک چیز کو, اور ہر ایک سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے, بھارت کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پورے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی, اور خصوصاً انگلش میڈیا نے, دا ٹائمز اخبار, دا ٹیلی گراف اخبار, مائیکل ایتھرٹن بہت ہی اچھا بیلنس لکھتے ہیں, پرانے ان کے کرکٹر, پرانے کپتان ہیں. انہوں نے لکھا جس طرح انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے اگر وہ اسی طرح بیہیو کریں تو کرکٹ کے لیے کتنا اچھا ہو. کیا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا. انڈیا کی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے, اگر وہ اسی طرح گیم کو بھی ایڈمنسٹر کریں, اسی طرح وہ دوسرے جو چھوٹے ملک ہیں جو رینکنگ میں چھوٹے ہیں ان کو اگر حقارت سے نہ دیکھیں بلکہ ان کو بھی یہ سمجھے کہ یہ بھی کرکٹ فریٹرنیٹی کا, کرکٹ ورلڈ کا حصہ ہے, تو کرکٹ کو کتنا فروغ ملے گا. اب اسی پروپیگنڈے کو دیکھ لیں
اینکر کو میں کہتا ہوں پورے 100 کے 100 مارکس ملنے چاہیے. جس طرح وہ جھوٹ بول رہی ہے, جس طرح وہ فیکچوئل مسٹیکس کر رہی ہے اور اتنے کانفیڈنس سے بول رہی ہے کہ اتنے کروڑ روپے کا لاس ہو گیا. ہاں, کام تو ان کا ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو میں گروپ میں تھک گیا. اتنے وہ کلپ آیا ہے, وہ ایک ہی کلپ کوئی 100 دفعہ مجھے مختلف لوگوں سے بھیجا گیا, کوئی یو کے سے, کوئی یونان سے, کوئی یو ایس اے سے, کوئی دبئی سے, کہ کیا پاکستان کو واقعی لاس ہوا. میں نے کہا نہیں, یہ پروپیگنڈا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے اس کا ریبٹل ایشو کرے, اس کی تردید کرے. اور آج بالآخر عامر میر نے اور یہ سارا حساب کتاب انہوں نے کیا ہوگا, اس کو ظاہر ہے اس میں ان کو 1 ہفتے سے 10 دن لگ گئے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تخمینی طور پر تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. یہ فائدہ تقریباً 2 ارب 2.25 ارب روپے کا آ جائے گا, اس لیے کہ ابھی آڈٹ ہونا ہے, بہت ساری چیزیں نکلیں گی اس میں. تو وہ پروپیگنڈا آپ نے ریبٹل کیا, اس کو دبا دیا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ نہیں, ہم نے اچھی طرح سے اس کو ہوسٹ بھی کیا ہے, ہم نے منافع بھی کمایا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری ٹیم اچھا نہیں کر سکی, لیکن ہم نے اچھی طرح انعقاد کیا اور ہمیں فائدہ. تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ ریبٹل میں ٹائم لگا اور ابھی بھی مزید آڈٹ چیزیں ہونا ہے, ہمیں تو پورا ریکارڈ دیکھنا ہے, چھان بین کرنی ہے, آڈٹ کر کے پھر ہم تخمینہ بتائیں گے نا. وہ تو 85% کا لاس ہمیں بتا رہے ہیں, ایک تو کس بنیاد پہ بتا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا اگر لاس ہوا ہے اکارڈنگ ٹو انڈینز تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. انہیں کیا تکلیف ہے؟ اسی میں خوشی ڈھونڈ رہے نا کہ ہمیں لاس ہو گیا, ہم نے چیمپئنز ٹرافی کرائی, ہماری ٹیم بھی اچھا نہ کر سکی. ایک ہی چیز ہے جو نیگیٹو پوائنٹ پاکستان کا پورے چیمپئنز ٹرافی میں, وہ یہ کہ ہماری ٹیم اچھا نہ کر سکی. ہماری ٹیم اگر اچھا کرتی, ہماری ٹیم کم از کم سیمی فائنل یا فائنل تک جاتی, تو یہ ساری چیزیں بالکل دب کے ختم ہو جاتی. ہم نے اچھا انعقاد کرایا, ہم نے سیکیورٹی پوری ٹیموں کو سب کو دی, کوئی پرابلم نہیں ہوا. سب نے 7 ٹیمیں یہاں کھیل رہی تھی پاکستان کو انکلوڈ کر کے, اور 6 فورن ٹیم کھیل رہی تھی. جب ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوا تو انڈیا کو یہ پرابلم تھا, چلے آپ نے باہر کھیل لیا, لیکن اس کے بعد ان کا میڈیا بے انتہا پروپیگنڈا کرتا ہے. اور یہ بالکل جو لاسز والا ہے, یہ تو بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا تھا. وہ صرف ایک چیز کو لے کے چل رہے تھے کہ آئی سی سی نے انہیں $6 ملین دیے ہیں. $6 ملین تو پاکستان کی ہوسٹنگ فیس تھی جو پاکستان کو ہر صورت میں ملنی تھی, اور $70 ملین اس کا بجٹ تھا. اس میں سے اب جتنا بھی خرچہ ہوا ہوگا اور جو ارن کیا ہوگا وہ نکال کے پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 2 سے 3 ارب روپے کا فائدہ ہے. تو شاہد صاحب ایک چیز بتائیں, اب جب بات آ گئی ہے اس طریقے کی, اور آئی سی سی کا ایونٹ تھا, یہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں تھا جو پاکستان نے خود ہوسٹ کیا ہو یا کسی اور بورڈ کے انڈر ہوسٹ ہوا ہو, تو آئی سی سی کا کیا رول بنتا ہے اس سارے صورتحال میں آ کے حقائق بتانے کے لیے؟ آئی سی سی کو آگے بڑھ کے کرنا چاہیے تھا. آئی سی سی کے چیئرمین کی طرف سے جو جے شاہ ہیں, جو وہ بھی انڈین ہے, انہوں نے تو پاکستان کا نام تک نہیں لکھا. انہوں نے سب اسٹیک ہولڈرز کی تعریف کی, انہیں بھی بڑا دل کا مظاہرہ کر کے ان کی ٹیم تو جیتی ہے, ان کی ٹیم نے تو پورا چیمپئنز ٹرافی کا میلہ لوٹ لیا. یعنی کہ بڑی پوسٹ پہ آنے کے لیے آپ کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, اور انڈیا کو اب یہ چیز کرنی پڑے گی. پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے, وہ گیم کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, آف دا فیلڈ بھی آن دا فیلڈ بھی. تو وہ دوسرے چھوٹے ملکوں کو انکلوڈنگ پاکستان ذرا بڑی نگاہ سے دیکھیں, بڑے دل کا مظاہرہ کریں. ان کی ٹیم نے اتنا اچھا پرفارم کیا اور آگے بھی اگلے 3-4 سال اچھا وہ پرفارم کرے گی, تو بڑے دل کا مظاہرہ کر کے, وہی ایتھرٹن کا جملہ ہے کہ اگر گیم کو بھی اسی طرح چلائیں جس طرح انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے تو گیم کو بڑا فائدہ ہوگا. تو ڈو یو تھنک کہ محسن نقوی صاحب کچھ کانٹیکٹ کریں گے آئی سی سی کام سے؟ کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے اس کے اوپر 2 دفعہ لیٹر لکھا کہ آپ نے, ہمارا سی ای او وہاں پہ موجود تھا, آپ نے اس کو پرائز ڈسٹریبیوشن کے پوڈیم پہ کیوں نہیں بلایا, اسٹیج پہ کیوں نہیں بلایا. اور جو آئی سی سی کا جواب آیا تھا اس سے پاکستان مطمئن نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم بورڈ کے ہیڈز کو بلاتے ہیں, تو جب بورڈ کے ہیڈز کو بلاتے ہیں تو وہ روجر بنی تھے, تو اس کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے, انڈین کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری کیسے آ گئے اسٹیج پہ. چلے انڈیا کی ٹیم جیتی ہے, اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آئے, ان کے بورڈ کے بھی ہیڈ نہیں آئے تھے. تو آپ کو پاکستان کے سی ای او کو بلانا چاہیے تھا, اس کو اسٹیج پہ. ٹھیک ہے آپ کو ایک آدھ اس سے پرائز دلوا دیتے, مین تو انڈیا کا ہی شو تھا, انڈیا کی ٹیم جیتی تھی, لیکن کم از کم آپ پروٹوکول تو فالو کرتے کہ ہوسٹ کنٹری تھا, اس کے ہوسٹ کنٹری کے لوگ کو بلاتے. اسی لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوبارہ ان کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ کا جواب کنونسنگ نہیں ہے, آپ ہمیں اس کے اوپر قائل کریں. رائٹ. اور شاہد صاحب اب شوڈ بی وریڈ اباؤٹ اٹ, شوڈ بی وریڈ اباؤٹ اٹ کہ انڈیا جو کر رہا ہے, یا پھر ہم نے آج جو ریبٹل دیا ہے, جو پریس کانفرنس کر کے جواب دیا, اٹس انف؟
एज लॉन्ग एज हमारे फैक्ट्स नहीं है हमें वरीड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें साथ ही साथ अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन भी, क्रिकेट की टीम भी, जब तक हमारी टीम टॉप टीमों में नहीं होगी, टॉप 3 टीमों में, हमें दुनिया लिफ्ट नहीं कराएगी। अभी विमेन्स वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम ने अभी क्वालिफाई करना है। वो तो ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की विमेन्स टीम क्वालिफाई ना करे ताकि वो जो झगड़ा हो कि पाकिस्तान विमेन्स टीम जाएगी इंडिया या नहीं जाएगी। तो हमारी विमेन्स टीम, मेंस टीम, सबको अच्छा होना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड हमें वो वैल्यू कराए जो जिसके हम डिजर्व। और विमेन्स टीम के लिए भी यही अप्लाई होगा कि हम इंडिया में मैच नहीं खेलें। अभी तक तो यही है, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम अगर विमेन्स टीम क्वालिफाई करेगी तो आगे बात बढ़ेगी ना। अल्लाह करे कि क्वालिफाई करे तो फिर ये मामला एक दफा दोबारा